صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، اے کرے صدق و صفا افضل البشر بعد الانبیاء، عاشق حبیب کبریا یار غار خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک احساس شخصیت ہیں۔ آپ کی سیرت کا نمایاں وصف حضور پر نور سے والہانہ عشق و عقیدت ہے۔ سفر ہو یا حضر ہمیشہ سرکار کے قدموں سے لپٹے رہے۔ کوئی مارکہ ایسا نہ تھا جس میں خلیفہ اول اپنے آقا و مولا کی خدمت کے لیے ہم رقاب نہ ہوں۔ تاجدار رسالت کی محبت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دینا آپ کا خاصہ ہے۔ فارس سور میں جس خدمت گزاری اور جان نثاری کا اس عاشق صادق نے مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قدرت نے صدیق اکبر کی جبلت میں قیادت کے خاص جوہر ودیعت رکھ دیے تھے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، گستاخان رسول کی سرخوبی، بالخصوص جھوٹے مدعیان نبوت کو کیفر کردار تک پہنچانا، قرآن کریم کے مختلف اجزاء کو ایک کتابی صورت دینا، ایران، عراق اور شام تک فوجی مہمات کو وسعت دینا آپ کے گراں مایہ کارنامے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو جن الفاظ سے خراج عقیدت پیش کیا وہ حرف آخر ہے۔ فرمایا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے احسان کے، اس کا احسان میرے ذمہ باقی ہے، اس کا احسان اتنا عظیم ہے کہ اس کا عوض روز حشر رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر نے 4 نکاح فرمائے۔ قتیلہ بنت عبد العزیٰ کے بطن سے عبداللہ بن ابی بکر اور اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئے۔ ام رومان سے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسماء بنت امیس سے محمد بن ابو بکر متولد ہوئے، جبکہ حبیبہ خارجہ انصاریہ سے ام کلثوم بنت ابی بکر پیدا ہوئیں۔ پس مردن بھی ازراہ رفاقت، 22 جمادی الثانیہ 13 سنہ ہجری کو 63 سال کی عمر میں یہ جلیل القدر ہستی دائی اجل کو لبیک کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور آپ اپنے پیارے کے پہلو اقدس میں آرام فرما ہے۔ خدائے ذوالمنن اس عاشق صادق کی مرکز انور پر انوار و تجلیات کی ڈھیروں بارش برسائے۔ قری صدیق اکبر، امیر المومنین صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ ناظرین محترم، 2 دن پہلے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت گزر گیا۔ ہم اس سلسلے میں انتہائی معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی حامد میر کی صحت کے حوالے سے اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے جگر کے ٹکڑے کو خراج عقیدت پیش نہیں کر سکے، لیکن کل ہماری انشاءاللہ جمعرات کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں ہی پیش کی جائے گی۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ والسابقون، اور وہ سبقت لے جانے والے جنہوں نے الاولون، سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین، اور وہ جو اتبعوہم، ان کے پیچھے آئے، بِإحسان، راست بازی کے ساتھ، رضی اللہ،
راضی ہو گیا اللہ انہم ان سے، وردو اور وہ راضی ہو گئے انہو اس سے، وعدہ اور مہیا کر رکھے ہیں اس نے لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات تجری کہ بہہ رہی ہیں تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں، خالدین رہیں گے وہ فیہا ان میں ابداً ہمیشہ، ذالکا اور یہی ہے الفوز العظیم بڑی کامیابی۔ ذکر ہے اس ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار تھا، وہی صدیق جو مجسم پیار تھا، صداقت کو بھی جس ساتھی پر ناز تھا، مولا پہ قربان ہونا جس کا ایک ادنا انداز تھا، وہ جو حریم نبوت و رسالت کا رازدار تھا، صدق و صفا کا علم بردار اور وفا کا تاجدار تھا، وہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے غموں کے پہاڑوں کو اپنے سینے پر روکا، کبھی امیہ کی گردن پکڑی تو کبھی ابو جہل کو بھرے مجمع میں ٹوکا، جو عشق و جانثاری کی ایک مہکتی تفسیر ہے جس کی کوئی تصویر نہیں، پھر بھی وفا کی ایک وہی تصویر ہے، جس کے سبب مجھے اپنے عامر ہونے پر ناز ہے، میرا ان کا غلام ہونا ہی ان کی حیات کا ایک عجیب راز ہے۔ اگر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا، اگر ہوتا جو کہ میں نہیں ہو سکتا، تو ان کے قدموں کے دھون کو افطار میں پیتا، ان کے تلووں سے آنکھیں مل کر ہدایت کی روشنیاں پاتا اور نظریں جھکا کر ایک بار ضرور کہتا کہ آقا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر پہلے کسی گردن کی ضرورت پڑے تو اس عامر کی گردن حاضر ہے۔ جب ہم خیر القرون کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں ناظرین، تو سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درخشاں نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی اسلام کی سرفرازی کے لیے اپنا سارا اثاثہ لٹاتے نظر آتے ہیں، کبھی ہم دعوت کے میدانوں میں ان کے مواعظ کی گونج سنتے ہیں تو کبھی تپتے ہوئے صحرا کے نشیب و فراز میں ہجرت کا سفر کرتے ہوئے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ کی آنچ سے بچانے کے لیے ان کے سر مبارک پر چادر کا سایہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی بدر میں تلواروں کی چھاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور نظر آتے ہیں تو کبھی احد میں جلوہ نما ہوتے ہیں، کبھی غزوہ خندق میں چہرہ کشا نظر آتے ہیں تو کبھی حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر سے مذاکرات کرتے سنائی دیتے ہیں، کبھی فتح مکہ، حنین اور طائف کی چٹانوں پر دین حنیف کا پرچم لہراتے نظر آتے ہیں تو کبھی تبوک میں علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھامے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی امیر حج کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں تو کبھی ہماری آنکھیں انہیں حجۃ الوداع میں ایستادہ دیکھتی ہیں، کبھی وہ وصال سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر غمزدہ مسلمانوں کے حوصلے بلند کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی سقیفہ بنی ساعدہ میں درپیش مسائل کی گتھی سلجھاتے اور امت مسلمہ کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، کبھی مسند خلافت کی زینت بنتے ہیں تو کبھی لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہم ہدایات دیتے نظر آتے ہیں، کہیں مرتدین کی بیخکنی میں مصروف ہوتے ہیں تو کہیں فارس اور شام سے ٹکراتے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے ناظرین کہ زندگی بھر اپنے سیدی، اپنے مرشدی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والا مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا لیڈر، شہادت کے بعد بھی سید البشر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رفاقت میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے، بہت ادب سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، وہ حیات ہیں، لہٰذا کسی زندہ کے پاس مردہ دفن نہیں ہوتے، مردے زندوں کے پاس دفن نہیں کیے جاتے۔ کل بھی دونوں خادم ساتھ تھے، آج بھی حجر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت گزار ہیں، کل بھی رازدار تھے، آج بھی رازدار ہیں، کل بھی سائلوں کی عرضیاں پہنچاتے تھے،
آج بھی امت کی ان سے وہی سفارش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کالز، آج آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جو سوال رکھا ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منانا ہی کافی ہے، یا وہ جیسا چاہتے تھے ہمیں اپنی زندگیاں بھی ویسے منا لینی چاہیے؟ ابو بکر کا دن تو ہم منا رہے ہیں، کیا ابو بکر کو بھی ہم نے منا لیا؟ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، جو سوال آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی، بڑا اچھا پروگرام آپ نے آج شروع کیا۔ صدیق اکبر اور خلیفہ رسول کے کیا کہنے، کہ آپ نے جو کہا وہ بھی کم، جو ہم کہیں گے وہ بھی کم، اور جو اگر سب مل کر کچھ کہیں گے تو سب کچھ کم ہے ان کے لیے۔ یقیناً۔ تو ان کے احسانات کی کیا کہیے کہ اس دور سے لے کے آج تک ان کے اثرات ہم پر جاری ہیں، اور یہ بہت بڑا احسان یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ جی۔ اور صدیقی گھرانے کی یہ فہم و فراست دیکھیں کہ آپ کے والدین بھی صحابہ میں شامل، آپ خود بھی شامل، آپ کی اولادیں بھی، 4 نسلیں صحابہ میں شامل، یہ کتنی بڑی خوشنصیبی ہے۔ اور ایک اور احسان جو انہوں نے ہم پر کیا کہ جو بلال ہمیں دیے، جو ہمیں بلال آزاد کر کے دیے مسلمانوں کو، یہ کتنا بڑا احسان تھا۔ بالکل صحیح۔ تو کیا عامر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی کرنے کا مسلمانوں کو حکم فرمایا تھا؟ آپ یہ بتائیے۔ جی بہتر۔ دیکھیے، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مدت خلافت ہے وہ کم و بیش 2.25 برس تھی، اور آخری ایام میں باہمی مشاورت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ تقرر بھی آپ ہی کی دور اندیشی اور فراست کا نتیجہ تھا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، حق یہ ہے کہ دیگر احسانات کی طرح امت مسلمہ پر یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے عمر ہمیں دے دیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے کہ اقتدو بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان 2 شخصیات یعنی ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ تو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے پیروی کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر عتیق، یہ لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمایا۔ ارشاد گرامی ہے کہ انت عتیق اللہ من النار، تو پیروی کرنے کا حکم بھی دیا ہے، عتیق بھی فرمایا ہے۔ اور صدیق، بہت ساری توجیحات صدیق کی پیش کی جاتی ہیں، اس میں ایک توجیح تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کبھی جھوٹ بولنے پہ معمور ہی نہیں ہوئے، کبھی طبیعت نے نہیں چاہا کہ جھوٹ بولیں، اور پھر معراج کی جو گواہی اور صداقت آپ نے دی۔ لیکن میں صدیق کو ایک اور معنوں میں بھی لیتا ہوں، جو عربی جانتے ہیں اور اہل عرب کی مفردات سے واقف ہیں، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، تو صدیق وہاں پر دوست کو کہا جاتا ہے۔ تو میں اس سے ایک یہ نتیجہ بھی اخذ کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لاکھ صحابہ کم و بیش کی، ایک روایت ہے 1 لاکھ، ایک روایت ہے 2 لاکھ صحابہ، کم و بیش ان 2 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اگر کسی کو دوست کہا، صدیق کہا، تو صرف ایک ہی کو کہا، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہٰذا وہ جو دوستی کا، اور پھر آپ قرآن کی آیت بھی اگر دیکھیں تو انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقوں کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے۔ تو ہم جب ابو بکر کی شہادت کا حوالہ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ان کا تو یوم وفات ہے، یوم وصال ہے، لیکن میں آخری اگر مجھے لمحات ملیں گے تو میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ ان کے آخری لمحات کیسے گزرے، تو ان کی دراصل شہادت ہوئی، وہ کیسے ہوئی، تو پھر ہم یوم شہادت کیوں نہیں کہتے؟ بھئی اس لیے نہیں کہتے کہ آپ صدیق پہلے ہیں۔ جیسے انبیاء، اگر کوئی نبی شہید ہوا تو پھر نبی کو شہید کہنا تو بعد میں بات ہو جائے گی نا، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ آ جائے گا۔ نبی تو نبی ہے، وہ شہید بھی ہو گیا، لیکن صدیق تو صدیق ہے، وہ شہید بھی ہو گیا، اس کے بعد شہید آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا کی تھی؟ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابی قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت قدے میں لے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ عظمت و رفت کے مالک تمہارے معبود ہیں. پھر وہ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے. میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کوئی کپڑے دے دو. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا، زور سے پتھر مارا، جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اگر آپ سب کے ذہنوں میں وہ واقعہ یاد ہو کہ جو سب سے بڑا بت رہ گیا تھا، سب تو چلے گئے تھے میلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو توڑ دیا تھا. تو لوگوں نے جب آ کر اپنے بت کی توہین دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے بت توڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب یہی دیا تھا کہ بت سے ہی پوچھ لو، یہ جو ایک بڑا والا کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا والا موجود ہے، اس سے پوچھ لو کہ کس نے بت کو توڑا، یہ بتا دے گا. تو وہ جو ایک سنت ہے، ایک راستہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی راستے کو اختیار کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے بھی آپ دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے. اس وقت بھی توحید آپ کے دل میں گھر کر چکی تھی، اور جن کے دلوں میں توحید تھی انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں کے پاس نہیں گئے، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت ابو طالب. یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، گئے نہیں، قریب تک نہیں گئے. تو یہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السابقون الاولون، سبقت لانے والوں میں سے ہیں. تو یہ کیسے بتوں کو سجدہ کر سکتے تھے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے یوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.